بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالبات، آج ہم نے غزل نمبر 1 کے شعر نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کرنا ہے۔ پہلے ہم اس غزل کے شاعر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس غزل کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام اسد اللہ خان ہے اور تخلص غالب ہے۔ آپ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ عزیز طالبات، پیپر میں شاعر سے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال نہیں آتا، لیکن آپ کو شاعر اسد اللہ خان غالب کے بارے میں بیسک معلومات معلوم ہونی چاہیے۔ آئیے اب ہم غزل کے اشعار کا مفہوم اور تشریح کے ساتھ مطالعہ کر لیتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گی مرزا غالب کے اشعار میں پوشیدہ زندگی، جذبہ عشق اور رنج و الم سے جڑے فلسفیانہ پہلوؤں سے آشنا ہو سکیں، اردو شاعری میں مرزا غالب کے مقام اور ان کے اثرات کا تعین کر سکیں، غالب کے کلام پر مختلف تنقیدی آراء کا موازنہ اور تقابل کر پائیں، غزل اور اس کے لوازم یعنی مطلب، مقطع، قافیہ، ردیف وغیرہ سے روشناس ہو سکیں۔ شعر نمبر 1 ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کا مفہوم بتاؤں گی، پھر میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ بازیچہ اطفال کا مطلب ہوتا ہے بچوں کا کھیل، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ شب و روز کا مطلب ہے دن رات۔ شب کہتے ہیں رات کو اور روز کہتے ہیں دن کو۔ مفہوم ہے میرے نزدیک دنیا بچوں کے کھیل کا میدان ہے، جہاں دن رات میرے سامنے تماشا ہوتا ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں اس شعر کی۔ شاعر دنیا سے اپنی بے نیازی کو بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر نے کہا ہے کہ میں بے نیازی کے اس مقام پر ہوں کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونق و رعنائی، مال و اسباب اور سرگرمیوں کے باوجود میری نظر میں بچوں کے کھیل کا میدان ہے۔ میرے نزدیک اس کی حیثیت بہت معمولی ہے۔ جس طرح تھوڑی دیر کھیل کا میدان سجتا ہے، بچے کھیل کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، کبھی روتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں ناپائیدار ہیں۔ یہ ایک مختصر اور عارضی کھیل ہے، نظر کا فریب ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ دن رات میرے سامنے ایک تماشا ہوتا ہے۔ دنیا کی چہل پہل، دنیا کی دلچسپیاں، حادثات اور عجائبات، موت و حیات کے سلسلے میں میرے نزدیک بچوں کا کھیل تماشا ہے، جنہیں دیکھ کر میں مسکرا دیتا ہوں۔ میں انہیں زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا اور نہ ان سے متاثر ہوتا ہوں۔ یہ تماشا روز میرے سامنے ہوتا ہے۔ ہر آنے والا دنیا کے سٹیج پہ آ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ دنیا کے حالات و واقعات اور حادثات اسی طرح رونما ہوتے رہتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے۔ ایک کھیل ہے اورنگِ سلیمان میرے نزدیک۔ اورنگِ سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کہا جاتا ہے۔ ایک بات ہے اعجازِ مسیحا میرے آگے۔ اعجازِ مسیحا کہتے ہیں حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ مفہوم ہے اس شعر کا حضرت سلیمان کے تخت کا ہواؤں میں اڑنا میرے نزدیک ایک کھیل ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مسیحائی کے معجزے میرے لیے معمولی بات ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنی بے نیازی اور خود اعتمادی کو بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر نے مشہور تلميح اورنگِ سلیمان استعمال کی ہے، جس کے معنی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور ان کی بادشاہت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن و انس اور چرند پرند پر حکمرانی عطا فرمائی اور انہیں ایک تخت عطا فرمایا جو ہواؤں پر اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کے ذریعے طویل مسافتیں پل بھر میں طے کر لیتے تھے۔ یہ تخت ان کا معجزہ تھا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر ایک اور تلميح اعجازِ مسیحا استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک معجزہ مسیحائی تھا، یعنی آپ خدا کے حکم سے دائمی اور قریب المرگ مریضوں کو شفا دیتے تھے۔
یہاں تک کہ خدا کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی میرے سامنے محض ایک معمولی سی بات ہے۔ یہ شاعر بے نیازی اور درویشی کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو ان اشعار کا مفہوم اور تشریح اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔